27 करोड़ के करीब हम हो चुके हैं। अगर 2-2.5% के ऊपर हम ग्रो कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि हम तकरीबन 50-55 लाख लोग ऐड कर रहे हैं नेट, और क्योंकि डेथ्स भी होती हैं तो वो नेट तकरीबन उसको वो तकरीबन 13 से 14 हज़ार बच्चा पर डे, बच्चे से ज़्यादा पैदा होते हैं, लेकिन वो नेट जब करें ना तो 13 से 14 हज़ार और लोग ऐड हो रहे हैं पर डे। एज यू एंड आई स्पीक, कल सुबह 13-14 हज़ार बच्चे ऐड हो चुका होगा इस मुमलकते खुदा दादे पाकिस्तान के अंदर। तो आप सोचें इसका मैग्नीट्यूड क्या है रज़ा, इमेजिन करें कि आप 13 से 14 हज़ार बच्चा जो है उसको आपने, मतलब उसका मतलब है 1,000 हाई स्कूल आपको डेली बनाना है, डेली। तो अच्छा, उसके बाद आप सोचिए कितने हॉस्पिटल्स आपको तकरीबन कोई 100 के करीब अस्पताल बनाने हैं एवरी डे इस किस्म की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। आप सोचें लॉ एंड ऑर्डर का, सोचें कि कितने पुलिस मैन को आपको भर्ती करने की जरूरत है, उनको ट्रेन करने की जरूरत है। इट्स जस्ट इम्पॉसिबल या इस मैग्नीट्यूड, इस ग्रोथ को आप कंट्रोल कर सकें। आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। ये सिर्फ पाकिस्तान की पहली तकरीरों में से एक नहीं थी, ये एक रियासत का विजन था, एक ऐसा विजन जिसमें कानून की बालादस्ती, मजहबी आज़ादी, मजबूत इदारे और कौमी तरक्की एक दूसरे से जुड़े हुए थे। लेकिन आज तकरीबन 8 दिहाइयों के बाद क्या हम इस विजन के करीब हैं या इससे दूर होते जा रहे हैं? पाकिस्तान को समझने के लिए तारीख, मईशत और रियासत को एक साथ देखना होगा। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान की नई एपिसोड के साथ मैं और हारून ख्वाजा आपके साथ मौजूद हैं। और आज हम बहुत से मौज़ूआत पे बात करेंगे, लेकिन सबसे जो अहम मौजू है वो एक पाकिस्तान हुकूमत की और रूलिंग जो हमारे हैं लीडरशिप, उनकी एक कमिटमेंट दोबारा से दिखाई दे रही है कि शायद वो आबादी की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, आबादी, फैलती हुई आबादी और उसे कंट्रोल के हवाले से। अब किस हद तक वो सीरियस है, किस हद तक वो इम्प्लीमेंट होता है, वो वक्त बताएगा। लेकिन एक खुशकुन बात है कि इसके बारे में बात हो रही है। पॉपुलेशन प्लानिंग के लिए काउंसिल भी दोबारा से तश्कील कर दी गई है और यही हम बात करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर हमने पहले भी इसी प्लेटफॉर्म पे गुफ्तगू भी की है और एक पेपर कराकोरम इनिशिएटिव की जानिब से जो है उसके ऊपर भी काम हुआ है और उसका एक नया वर्जन जो है वो अनकरीब इस साल दोबारा से पब्लिश होगा, जिसमें इस मौजू के ऊपर तफसील से सॉल्यूशंस और क्या करना चाहिए वो दर्ज होगा। तो हारून भाई, वेलकम बैक वंस अगेन। तो स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन से। जरा थोड़ा सा ये मेरे ख्याल से बताइए, आप कैसा देखते हैं कि आपको लगता है कि कुछ रिन्यूड कमिटमेंट है गवर्नमेंट की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डेफिनेटली रिन्यूड कमिटमेंट तो है। आई एम वेरी हैप्पी कि फाइनली कोई तो इसके बारे में सोचना शुरू किया है। और आपको पता है, मैं तो ये मैं थोड़ा अगर रज़ा बैकग्राउंड आपको दे दूं कि मैं 1997 to 1999 प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के साथ आई वाज हिज क्लोज एडवाइजर, कॉन्फिडेंट। तो ये 98 में जब एटमी धमाके हुए तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने एक नेशनल एजेंडा अनाउंस किया। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया और मुझसे डिस्कस किया, अपनी स्पीच सारी मुझे दी और उन्होंने कहा भी इसको तुम एनालाइज करो एंड आई वांट कि ये स्पीच में जो जो बातें की गई हैं इसको इम्प्लीमेंट करना। तो वो मैं अक्सर पाकिस्तान प्लान की बात करता हूँ, तो वो असल में पाकिस्तान प्लान जो था वो ये वाला प्लान था। उसको फिर मैं आगे रिसर्च करता गया। अगले 30 साल मैंने आपको पता ही है और नाजरीन को भी पता है कि अभी इनफैक्ट वो pakistanplan.org अभी लाइव हो गई, अभी लॉन्च नहीं की, लेकिन वो सारी जो रिसर्च है मैं उसके ऊपर डाल रहा हूँ। एनी हाउ, तो उसके अंदर ये 15-18 चीज़ें थी जो कमिट की गई थी एंड मैं उनके ऊपर काम शुरू कर दिया। हमने स्मीडा बनवाया सबसे पहले, एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी, ख्वाजा बिलाल साहब को मैं लेकर आया। उसके बाद हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1998, वो एक इट वाज द फर्स्ट स्टेप। सारे जो एजुकेशन थे उनको इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म के ऊपर तो एक पॉलिसी लिखी गई, करिकुलम का क्या करना है, फर्दर डिटेल्स थी उसके अंदर। तो जब मैं ये एजुकेशन की खत्म करके बाहर निकल रहा था तो नवाज शरीफ साहब पुल्ड मी ऑन द साइड एंड ही सेड कि यार पॉपुलेशन भी इसके अंदर डालो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
تو I was very young at that time and I used to be so busy doing all these things. تو میں بڑا حیران ہوا کہ پاپولیشن کا کیا تعلق ہے. And lo and behold, جب میں نے اس کو ریسرچ شروع کی اینڈ بیگم عابدہ حسین منسٹر تھی اس وقت پاپولیشن کی, اینڈ پھر میں بیوروکریٹس سے ملا, اینڈ آپ یقین کریں رضا اس وقت کے ڈی جی پاپولیشن بڑے اچھے صاحب تھے, انہوں نے مجھے میرے آفس میں وہ آئے ہوئے تھے ڈسکشن کے لیے, انہوں نے مجھے کہا کہ خالد صاحب دیکھیں آپ اس کو بڑی سنسیئرلی کرنا چاہ رہے ہیں اس معاملے کو سالو. پاپولیشن انہوں نے مجھے بتایا ایک تو اٹس ناٹ اے فیشنیبل ایشو, نو بڈی وانٹس ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ, جی بالکل, اور دوسرا کنٹروورشل بھی ہے, سو بہت سے اس کے اندر ریلیجیس ایلیمنٹس آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی یہ نہیں اس طرح سے نہیں روکنا چاہیے. اور تیسری بات جو تھی جو انہوں نے مجھے کی وچ اسٹک ود می, انہوں نے کہا کہ جی یہ 1 لاکھ بندہ پاپولیشن, اس وقت فیڈرل لیول کے اوپر پاپولیشن ڈپارٹمنٹ تھا, انہوں نے مجھے کہا کہ یہ 1 لاکھ بندہ ہے پاپولیشن ڈپارٹمنٹ میں, اور یہ انہوں نے کہا کہ میں آپ سے کانفیڈینشلی شیئر کر رہا ہوں, all of us, all 100,000 people are dead wood. He used this word, dead wood. انہوں نے کہا ادھر وقت ضائع نہ کریں, یہاں پہ کچھ نہیں ہوگا. تو بہرحال میں وہ پھر یونائٹڈ نیشنز وغیرہ میں کچھ میرے کانٹیکٹس تھے, ان سے میں نے کہا, انہوں نے ایک پاکستانی صاحب تھے جو ایکسپرٹ تھے اس میں, بابر خان صاحب, تو وہ مجھے ان کے ساتھ انہوں نے کنیکٹ کرایا, تو ان کے ساتھ پھر میں نے یہ ریسرچ کی. سو سوری ذرا لمبی بیک گراؤنڈ ہوگی, بٹ پیپل مسٹ نو کہ what we are talking about, there is a background. تو میں نے ان سے جو ریسرچ کی, and we continued to research for about a year, and 1999 میں پھر ہم نے فائنلی وہ پریزنٹیشن اور پیپر تیار کر لیا. اس وقت رضا 13 کروڑ پاپولیشن تھی پاکستان کی, 99 کی میں بات کر رہا ہوں, اور ہم اس وقت روتے تھے کہ یہ کیا ہوگا 13 کروڑ, اور یہ آج 2026 آ گئے, یعنی کہ 27 سال ہو گئے اس ریسرچ کو ختم ہوئے, اور ہم ڈبل ہو گئے. اور یقین کریں میں آپ آج بھی آپ اس پریزنٹیشن کو پڑھیں تو آپ کو لگے گا یہ آج کے لیے لکھی گئی ہے, اور کچھ بھی نہیں ہوا 26 سال میں, 27 سال میں کچھ بھی نہیں ہم نے کیا, پاپولیشن ڈبل ہو گئی. تو اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. دیکھیں پہلے یہ ہوتا تھا ایک امبریلا پاپولیشن ڈپارٹمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کا, یہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ جو ڈیوالو ہوئے سبجیکٹس میں پاپولیشن تھا جو کہ پروونسز کو دے دیا گیا. میں جو کانسیپٹ آف 18ویں ترمیم ہے میں اس سے اگری کرتا ہوں, ڈیولوشن سے میں بہت زیادہ اگری کرتا ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں جس طرح سے یہ 18ویں ترمیم کی گئی یہ ایک بہت ہی جس کہتے ہیں کہ پاکستان کی پیٹھ کے اندر خنجر مارا گیا, کیونکہ ایک سوچے سمجھے بغیر, یا ہو سکتا ہے سوچے سمجھے طریقے سے کیا گیا اور جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ یہ ڈیولوشن تو ہو گئی, فیڈریشن نے پروونسز کو بہت سی چیزیں ڈیوالو کر دیں, لیکن پروونسز نے آگے لوکل گورنمنٹ پہ جو ہے کوئی ڈیولوشن نہیں, بلکہ لوکل گورنمنٹس کو تو بالکل ختم کر دیا گیا, انفیکٹو بنا دیا گیا. بہرحال دوسرا پرابلم یہ تھا کہ 18ویں ترمیم میں کیپیسٹی کے ایشوز کے بارے میں سوچا نہیں گیا تھا, اور ایک دم ود اسٹروک آف پین جو ہے وہ سب کچھ ڈیوالو کر دیا گیا. اس میں پاپولیشن بھی تھا اور پروونسز کے پاس کیپیسٹی نہیں تھی ان چیزوں کو ٹیک اوور کرنے کی اور ان کو چلانے کی. تو اب سچویشن پچھلے یہ 27 سال کی سچویشن یہ ہے کہ اس میں سارا کچھ تو ہو گیا, گورننس اسٹرکچر بھی 18ویں ترمیم کے بعد چینج ہو گیا, لیکن وہ کیپیبلٹی اور وہ قابلیت جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ تو باہر نکلی, پروونشل گورنمنٹ کے پاس وہ قابلیت ہے ہی نہیں, نہ ہی کیپیسٹی ہے, اور نہ ہی وہ ایز اے سیٹ کہ وہ پولیٹیکلی فیشنیبل یہ نہیں تھا, تو اس کو کبھی وہ پرائرٹی ملی نہیں. تو ایک بات تو یہ رضا کہ آج بھی کیپیسٹی کا شدید فقدان ہے, امپلیمنٹ نہیں کر سکتے یہ ڈپارٹمنٹ جن کے ہاتھ میں یہ ہے. تو نمبر 2 بات یہ ہے کہ یہ بڑی اچھی بات ہوئی ہے کہ یہ ایک بیکم اے ٹرینڈ اینڈ پیپل آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. تو کم از کم یہ تو بہت پازیٹیو چیز ہے کہ یہ فور فرنٹ پہ آگے چیز لوگ ریئلائز کرنے لگے ہیں کہ بھائی یہ پاپولیشن کو جب تک کچھ نہیں ہم کچھ کریں گے تو یہ ایک کانسٹنٹ بلیڈنگ ہے. پاپولیشن کی پرابلم جو ہے اس کو میں اس طرح سے لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ ایک مریض ہے, وہ اسٹریچر پہ لیٹا ہوا ہے, تو ایک ڈاکٹر آ کے اس کو کارڈیو ویسکولر علاج کر رہا ہے, اس کے دل کا علاج کر رہا ہے, کوئی اس کی ڈائبٹیز, کوئی کڈنیز کی طرف دیکھ رہا ہے, کوئی لیور کی طرف دیکھ رہا ہے, کوئی لنگس کی طرف دیکھ رہا ہے, لیکن کوئی اس کی بلیڈنگ نہیں روک رہا, خون رستہ جا رہا ہے لیکن اس کو کوئی نہیں روک رہا. تو پاپولیشن از لائک دیٹ. یہ ہماری جو آپ سمجھے نا, یہ اس وقت آفیشیل فگرز ہیں 2-2.5% پہ ہم گرو کر رہے ہیں. تو اس وقت تقریباً ہم وی آر اپروچنگ 270 ملین, 27 کروڑ کے قریب ہم ہو چکے ہیں.
اگر 2-2.5% کے اوپر ہم گرو کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تقریباً 50-55 لاکھ لوگ ایڈ کر رہے ہیں نیٹ, اور کیونکہ ڈیتھس بھی ہوتی ہیں تو وہ نیٹ تقریباً وہ تقریباً 13 سے 14 ہزار بچہ پر ڈے, بچے سے زیادہ پیدا ہوتے ہیں, لیکن وہ نیٹ جب کریں نا تو 13 سے 14 ہزار اور لوگ ایڈ ہو رہے ہیں پر ڈے. ایز یو اینڈ آئی اسپیک, کل صبح 13-14 ہزار بچے ایڈ ہو چکا ہوگا اس مملکت خدا داد پاکستان کے اندر. تو آپ سوچیں اس کا میگنیٹیوڈ کیا ہے رضا, امیجن کریں کہ آپ 13 سے 14 ہزار بچہ جو ہے اس کو آپ نے مطلب اس کا مطلب 1000 ہائی اسکول آپ کو ڈیلی بنانا ہے, ڈیلی. تو اچھا اس کے بعد آپ سوچیں کتنے ہاسپٹلز آپ کو تقریباً کوئی 100 کے قریب ہسپتال بنانے ہیں ایوری ڈے اس قسم کی پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے. آپ سوچیں لا اینڈ آرڈر کا سوچیں کہ کتنے پولیس مین کو آپ کو بھرتی کرنے کی ضرورت ہے, ان کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. اٹس جسٹ امپاسبل کہ اس میگنیٹیوڈ اس گروتھ کو آپ کنٹرول کر سکیں. تو سو یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا بیک گراؤنڈ اور میگنیٹیوڈ پہ آپ سوال کریں, میں پھر اس پہ سولوشن پہ بھی آتے ہیں. جی میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے obviously جو بھی مسائل رہے ہیں ماضی میں وہ پولیٹیکل کمٹمنٹ کی کمی رہی ہے. مطلب ڈپارٹمنٹس بھی تبھی کام کرتے ہیں نا اگر پولیٹیشینز اور بیوروکریٹس ان کو اوپر سے ڈنڈا دیتے ہیں, وسائل دیتے ہیں. ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو رینیوڈ ہے معاملہ, یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سیریسنس ہے؟ کیونکہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں کہ اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی دکھائی دے رہا ہے کہ اب یہ معاملہ ہاتھ سے نکل رہا ہے, کیونکہ آپ کی معاشی ترقی جو ہے پر کیپٹا انکم بھی آپ جتنا بھی پروڈیوس کریں, اگر آپ کی آبادی 3-4% پہ گرو کرے گی تو آپ کے گینز جو ہے وہ کنسولیڈیٹ نہیں ہوں گے. تو ایک تو یہ بتائیے کہ کتنا سیریس لگ رہا ہے آپ کو, اور اگر یہ سیریس لگ رہا ہے تو اگلے نیکسٹ سٹیپس کیا ہے, 2 یا 3 کی سٹیپس کیا اٹھانے کی ضرورت ہے ہارون بھائی؟ سب سے پہلے تو انڈرسٹینڈ یہ کریں کہ ایشو کیا ہے. اس میں یہ ایک واحد ایسا فیلڈ ہے رضا جس کے اندر پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے, کیونکہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر اس کے اوپر پوسٹ ورلڈ وار اتنا کام ہوا ہے, اس کے اوپر اتنا زیادہ کام ہوا ہے, اور اتنے فنڈز اویلیبل ہیں کہ اس میں وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور شاید یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں سرپرائزنگلی اس کے اندر کچھ ہو نہیں سکا, کیونکہ اتنے فنڈز ہوتے ہیں اور وہ سارے فنڈز جو ہیں وہ لوگوں کی جیبوں میں چلے جاتے ہیں. سو while it was unfashionable to talk about it, لیکن جو اس میں انوالو تھے لوگ وہ اپنی جیبیں بھرتے رہے. تو so the good news is کہ پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے. سیکنڈ یہ بات ہے کہ یہ ایک مسکنسیپشن ہے جو میری ریسرچ تھی ایکسپرٹس کے ساتھ, بابر خان صاحب اسپیئر ہیڈ کر رہے تھے اس ریسرچ کو. تو میری جو ریسرچ تھی اس میں یہ ہم نے کنکلوڈ کیا کہ یہ کوئی مذہبی ایشو ہی رہا. وہ 60s آنورڈز اتنا کام اس پہ ہو چکا ہے کہ لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ آف کورس ایک وہ جو آپ کو یاد ہوگا بچے کام خوشحال گھرانہ, وہ بڑی زبردست ایک کیمپین ہوئی تھی, یہ 60s وغیرہ کی بات ہے. تو اس میں یہ تو ایز اے نیشن ہم نے انڈرسٹینڈ کر لیا کہ پاپولیشن جو ہے اس کو ہمیں اس کو کنٹرول کرنا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان میٹ ڈیمانڈ, یعنی کہ کانٹرسیپٹیو جو ہیں وہ ملتے ہی نہیں ہیں. آپ جب یہ دیہاتوں میں پنڈوں وغیرہ میں جائیں تو اس میں لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, لوگ پاپولیشن کو کنٹرول بھی کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کو ملتا ہی نہیں ہے یہ کانٹرسیپٹیوز, اینڈ سو دے ڈونٹ نو ویئر ٹو گو. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے مراکز بنے ہوئے ہیں آل دیٹ, وہاں پہ there isn't really much now ادھر یہ اسٹاک ہوتا ہے, now ادھر گائیڈنس ہوتی ہے, things like that. تو all that needs to be done, and trust me it is as simple as this Raza. کیونکہ پیسے بھی ہیں, فارمولا بھی ہے, پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے, کانٹرسیپٹیوز کی اویلیبلٹی کا بھی ایشو نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ان کانٹرسیپٹیوز کو کیسے آپ نے ان لوگوں تک پہنچانا ہے جو کہ ایکچولی سیکھ کر رہے ہیں اور ان کو ملتا نہیں ہے. That's it. So it's just a matter of simplifying a system or putting in a system جس سے یہ unmet demand met ہو جائے, یعنی کہ میٹ ہو جائے. تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو رضا اس اسٹرکچر کے تھرو تو آپ وہ آرمی کو دے دیں, آپ ایسا EFC اس میں انوالو کر لیں, کچھ بھی نہیں ہونا. یہ میں آپ ون لائنر آپ کو دے رہا ہوں, اس سے تو کچھ نہیں ہونا. تو اگر تو اسٹیبلشمنٹ ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہے اور بات سن رہی ہے تو ان کو میں سمپلی یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جس سے کچھ نہیں ہونا. ہمارے پاس ویل ریسرچ اس کا ایک سولوشن ہے. ہم نے بنگلہ دیش کی اسٹڈی, یہ میں آج سے 27 سال پہلے ہم نے بنگلہ دیش کو اسٹڈی کیا تھا. بنگلہ دیش اس وقت بھی جو تھا ورلڈ کا ایک ٹاپ آف دا لائن ایک ایگزامپل تھا کہ کس طرح سے انہوں نے اس وقت اپنی پاپولیشن کو کنٹرول کیا. تو
اس میں رضا سمپل حال اس کا یہ ہے کہ آپ کو یہ کاؤنسل انہوں نے بنا دی ہے، لیکن کاؤنسل آپ وہ تشکیل دیکھیں نا، اس طرح کی کاؤنسل تو پھر کام نہیں کرتی. سو یو نیڈ ٹو ہیو اے پروفیشنل بورڈ اپ دیئر، جو کہ بڑا سلیک چھوٹا سا بورڈ ہو، وہ 10 سے کم اس میں لوگ ہوں، میکسیمم 9 لوگ ہوں اس کے اندر، اور ہیڈڈ بائی ایدر فیلڈ مارشل یا پرائم منسٹر. لیکن وہ ایک تو یہ اس سے پتہ لگے گا کہ یہ ٹاپ لیول پرائرٹی اس کو مل رہی ہے سبجیکٹ کو. اس کو نیچے جو ہے رضا، آل وی نیڈ ٹو ڈو از ایک مانیٹرنگ میکنزم بنانا ہے. اس مانیٹرنگ میکنزم میں کیا کرنا ہے، آپ کی بہت زیادہ جو ہے نا این جی اوز، جو پاپولیشن اسپیشلائزڈ این جی اوز ہیں، وہ آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہیں پاکستان کی. بالکل کرتی ہیں. یہ کام ہی این جی اوز کا ہے. یہ اسپیشلائز مطلب پاپولیشن کے اندر جو ہے یہ اس کی اسپیشلائزیشن جو ہے وہ ہی ان این جی اوز کی ہے، وہ بنی اس وجہ سے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ان میں سے 100% لیجٹ ہوں گی. اس کو آپ یہی مانیٹرنگ میکنزم اس میں ڈالیں، ان کو آپ اسیس کریں، ان کی کریڈیبلٹی کو اسیس کریں، اور جو اچھی این جی اوز ہیں پرہیپس 20-25% جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گی، ان کو آپ سائڈ پہ کر دیں. باقی جو ہیں وہ اچھی کریڈیبل این جی اوز جن کا ٹریک ریکارڈ ہے، ان کو آپ آن بورڈ لائیں، ان کو الائن کریں، ان کو ٹارگٹس دیں، پھر ان کی فنڈنگ کریں اور پرفارمنس بیسڈ فنڈنگ کریں. سو یہ اگر آپ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ، پروونشل پاپولیشن ڈپارٹمنٹ میں ڈال دیں گے اور فیڈریشن کو بیچ میں ڈال کے کاؤنسل ڈال دیں گے، اس سے کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ یہ امپلیمنٹیشن اسٹرکچر ایگزسٹ، اس کی کیپیسٹی نہیں ہے، اور نہ ہی ان کو کچھ پتہ کرنے کا. یہ وہی جو ہماری بیوروکریسی کرتی ہے، رہتے باتیں شاتیں کر کے، تقریریں کر کے، سیمینارز وغیرہ کر کے ختم ہو جائے گا معاملہ. اگر آپ نے واقعی اس سے کچھ کرنا ہے تو سلیک آپ کی یہ کاؤنسل ہونی چاہیے. آپ کا ایک ویری ویری سلیک، اس وقت یہ میں 1999 میں ہم نے، آپ یقین کریں 25 بندوں کا مانیٹرنگ میکنزم تھا رضا. کین یو بلیو اٹ؟ 25. مجھے پرائم منسٹر نے کہا یار تم کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ بازی کو 25 بندوں سے تم کنٹرول کرے گا. میں نے کہا دس از واٹ دا ریسرچ سیز، یو ڈونٹ نیڈ 100,000 پیپل ٹو کنٹرول. کیوں؟ اس لیے کہ آپ این جی اوز کا ایک جو ہے جال، اس کے تھرو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. پیپل میں رضا سے کہ وہ این جی اوز، وہ پھر وہ جو اسامہ بن لادن والا ڈاکٹر آ جاتا ہے، وہ اس طرح کی باتیں. تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ اس کو پراپرلی اسیس کریں، ان کی آپ ریکی کریں، ان کی کریڈیبلٹی کو آپ وہی این جی اوز جو کہ کریڈیبل ہیں. کریڈیبل سے مراد ایک تو کمپٹنس آ گئی، اس اہل ہیں یہ چیز ڈیلیور کرنے کی ان میٹ ڈیمانڈ کو. نمبر 2 وہ اسپیشلائز ہیں اس کے اندر. نمبر 3 وہ یعنی کہ محبہ وطن ہے، وہ کوئی اس طرح کے کام نہ کریں کہ جا کے دوسری ایجنسیز کے لیے کام کرنا شروع کر دیں. یہ سب کچھ آپ اسیس کریں، اور جو کریڈیبل این جی اوز ہیں ان کو پھر انوالو کریں اس مانیٹرنگ میکنزم کے تھرو. یہ ہے رضا اس کا حل. ایکسلنٹ آئیڈیاز، اور بالکل ورکنگ آؤٹ سائڈ دی ڈپارٹمنٹس کی جو ہے چیز. اچھا ہارون بھائی آگے چلتے ہیں، اور میرے خیال سے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک نئی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، پاکستان نے $10 ارب کی فیسلٹی مانگی ہے امریکہ سے، کہ ان کا جو پاکستان کی انسٹیبل ایک ہوتی ہے ایکسٹرنل پیمنٹس کی سچویشن، اور ایک بار بار ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے. تو ذرا سا بتائیے کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں. ابھی تو خیر یہ انیشل سٹیج ہے پاکستان کی ڈیمانڈ، ہمیں نہیں پتا کہ امریکہ کیا سوچ رہا ہے، امریکہ کیا جواب دے گا. لیکن چونکہ پاکستان کی میڈیشن سے سارا کچھ معاملہ آگے بڑھا ہے ایران کا، تو یقیناً امریکہ میں بھی ایک سمپتھیٹک حلقے ہوں گے، اور انکلوڈنگ ٹرمپ، جو شاید پاکستان کو کی اس ڈیمانڈ کو فیوریبل کنسیڈریشن لیں. لیکن آپ کا اس پہ کیا کامنٹ ہے؟ بڑی شرم آتی ہے، افسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنی جو ہے عادات جو ہیں اور اپنی ریپوٹیشن اس کو امپروو کرنے کی بجائے we are shamelessly going around with the begging ball, and کبھی ہم چائنا کے پاس جاتے ہیں، کبھی ہم IMF کے پاس جاتے ہیں، اب ہم یونائٹڈ اسٹیٹس کے پاس چلے گئے ہیں. یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر there is no free lunch. یہ جو محاورہ ہے یہ USA سے ہی نکلا ہے. انکل سیم جو ہے وہ جو ایک وہ ٹوپی والا بابا، وہ اس طرح کر کے پوائنٹ کر رہا ہے آپ کی طرف فنگر، وہ انکل سیم کو کوئی چیز مفت نہیں دیتا، اور وہ پاؤنڈ آف فلیش نکال لیتا ہے. تو مطلب اچھا انڈرسٹینڈ کریں یہ ملک کیسے چل رہا ہے. دیکھیں آپ کا جو ہے تقریباً، اب میں یہ بال پارک فگرز میں بات کر رہا ہوں، تقریباً 300 بلین کے قریب آپ کا ٹوٹل ڈیٹ ہے.
उसमें से जस्ट अंडर 100 बिलियन जो है, 1/3 के करीब वो आपका फॉरेन डेट है और जस्ट ओवर 2/3 आपका डोमेस्टिक डेट है। सो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप ओवरऑल फिलोसॉफिकली देखें, मसला आपका जो है वो मेनली डोमेस्टिक डेट है, जो कि कोई 70,000 अरब के करीब पहुंच चुका है और उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है। तो वो सारा जो आपका जो मैसिव जो आपकी डेट पेमेंट्स होती हैं, उसकी 2/3 से भी ज्यादा जो है वो डोमेस्टिक डेट की सर्विसिंग के अंदर जाती है। फॉरेन डेट के अंदर जो है वो 1/3 से कम जाती है। तो अच्छा, वो क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट एनीवेयर बिटवीन 20 अरब से लेके तो 30 अरब तक पर डे बोरो कर रही है। अब मतलब किसी किस्म की कोई प्लानिंग नहीं है, किसी किस्म का। अच्छा, फिर वो लगा देते हैं जी टैक्स नहीं लोग देते, टैक्स आप यू हैव टैक्स्ड द सोसाइटी आउट ऑफ देयर थ्रोट्स। कुछ रह नहीं गया, इतना स्क्वीज कर चुके हैं आप पूरी सोसाइटी को। तो मसला क्या है? ऑब्वियसली मसला ये है कि देयर इज अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। The country is the finance and economy of the country is being run by people who have no clue about the finance and economy. एक तो वो होता है ना कि वो बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन रजा ये जो इंटरनेशनल फाइनेंस एंड इकोनॉमी, ये तो एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड, स्पेशली आजकल के वर्ल्ड के अंदर। तो मतलब ये तो बहुत ही एक स्पेशलाइजेशन का भी एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट है। और द काइंड ऑफ पीपल हु रनिंग वो अगेन वो फिर मैं आपके पुराने दोस्त उनकी बात आ जाती है कि आप मुझे बताएं, जितना मर्जी सिविल सर्वेंट कॉम्पिटेंट हो, जितना मर्जी वो काबिल हो, ये इतनी स्पेशलाइज्ड फील्ड है, वो कैसे चला सकते हैं? आप सोचिए ना, मतलब कि मैं जितना मर्जी जबरदस्त एथलीट हूँ और मतलब मैंने बड़ी अपनी हेल्थ और फलाना और स्टेमिना और ये वो, तो मुझे आप जाके कहें कि मैं मेसी के साथ फुटबॉल के अंदर compete करने लगूं, मैं कैसे करूंगा? It has nothing to do with my health, my physique, my stamina. ये तो एक टेक्निक है, फुटबॉल खेलना एक टेक्निक है। इसी तरह फाइनेंस एंड इकोनॉमी इज अ सीरियसली स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट, वो भी इंटरनेशनल फाइनेंस एंड इकोनॉमी। अच्छा, अब आपकी क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं है, देयर इज नो स्ट्रक्चरल थिंकिंग, तो इस तरह ये मुल्क चल रहा है। रजा, मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला ये है कि आपका एक है फिस्कल लिमिटेशन, फिस्कल स्टेबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट, ये 20 साल पहले पास हुआ था। उसके अंदर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि जिस 65% से ज्यादा जो है ना आपने कर्जा नहीं लेना अपने जीडीपी के। तो अब हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ये इस तरह की सोच है कि भाई 65 का मतलब चले वो इधर उधर करके 65 से आपने 70 से नीचे रहना है। आई एम शेयरिंग विद यू, मेरे पास वेल रिसर्च फैक्ट्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इस तरह से सोचा जाता है कि भाई 70 नहीं होने देना, 70 से नीचे रहना है, तो तकरीबन 68% रखना है। और वो करते ये हैं कि आप $400 बिलियन आपकी इकोनॉमी है, उसको 68 से मल्टीप्लाई किया तो वो जो आ गया, इतना आपका डेट होना चाहिए। जब आपकी जीडीपी ग्रो करती है जो भी 2-3% के ऊपर, वो 400 बिलियन से 425 बिलियन हो जाती है। तो 425 बिलियन का वो 68% निकाल के तो कहते हैं अच्छा जी अब हम ये 17 अरब एक्स्ट्रा आ गया, $17 अरब हम इस दफा और बोरो करेंगे। सो हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। सो द होल कॉन्सेप्ट, द होल प्लानिंग हमारी जो है, जिस तरह से प्लान होती है इकोनॉमी, वो इट गोज अराउंड कि जी कितना हमने डेट एक्यूमुलेट करना है। अब जब सोच ये हो कि कहीं से भी पैसा आ जाए, बस आप उसको बोरो करें, तो मुझे बताएं ना कि उसका रिजल्ट फिर यही निकलेगा ना। तो यही सोच चल रही है। अब यूनाइटेड स्टेट्स के पास चले गए, $10 बिलियन की वो फॉरेन एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फंड के लिए मांग रहे हैं। वो आगे सऊदी अरब के पड़े हुए हैं पैसे, वहां पे चाइना के पड़े हुए हैं। मैं तो अब गिनती भूल गया हूँ, पता नहीं कहाँ से नंबर्स कहाँ ये हाइड करेंगे। वो मेरे ख्याल से कोई 13-14 बिलियन डॉलर जो है आपके, वो इन 2 मुल्कों के पड़े हुए हैं। इन्होंने आपके रिजर्व्स को सपोर्ट करने के लिए दिए हैं। अब आप 10 बिलियन अमेरिका से लेंगे। सो आई मीन आई सीरियसली आई डोंट, मुझे तो आपका सवाल भी भूल गया। मैं जब इस बारे में सोचता हूँ मैं इतना कंफ्यूज हो जाता हूँ कि भाई नहीं वो तो आपने काफी वो बिल्कुल एड्रेस कर दिया है कि मेरे ख्याल से बार ये जो हम चक्कर करते हैं कर्जों का और भागते फिरते हैं, तो ये मतलब हमें तवज्जो देनी चाहिए अपनी फिस्कल मैनेजमेंट की तरफ, जो बुनियादी लॉन्ग पेंडिंग रिफॉर्म्स हैं उनकी तरफ। तो लेकिन एक इशू तो ये है हारून भाई कि ये ईरान की जंग जो है, देखें
اس کا امپیکٹ بھی تو آلریڈی قیمتوں میں آیا ہے. تیل کی قیمتیں پاکستان میں بڑھی ہیں, انفلیشن بڑھ گئی ہے, دوبارہ اب ایران کے اندر ایک انسٹیبل اور انسرٹن سچویشن ایران اور امریکہ کی جنگ کے حوالے سے کریٹ ہو گئی ہے گلف میں بھی. تو وہ مطلب پاکستان ان ممالک میں سے ہے جو کہ ایکسٹرا آرڈینریلی جا کے انٹروین تو کر رہا ہے اور میڈیشن کی کوشش کر رہا ہے, تو کچھ تو اس کو ریوارڈ ملنا چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا اس کے بارے میں؟ نہیں, ریوارڈ ملنا چاہیے تو پھر جا کے ان کو کہنا $10 بلین آپ ہمیں دیں, گرانٹ دیں. یہ کیا ریوارڈ ہے کہ جی ہمیں $10 بلین جو ہے نا آپ لون دے دیں؟ تو وہ لون کا تو مطلب یہی ہے نا کہ وہ آپ دیکھیں نا یو اے ای نے کیا کیا. سو دے پٹ یو آن نوٹس اینڈ دے سیڈ کہ جی آپ واپس کریں $3 بلین. تو آپ کو پھر سعودی عرب کے پاس جانا پڑا, ان سے 3 بلین لیے ہیں, تو اب بچ بچا ہو گیا. تو یہ ریوارڈ تو نہیں ہے, یہ کس قسم کا ریوارڈ ہے کہ جی آپ $10 بلین کی سپورٹ کرتے ہیں, ہم آپ کو واپس کر دیں گے. وہ واپس کہاں کریں, کس کو ہم نے واپس کیا آج تک؟ تو بات آپ کی صحیح ہے. اچھا, یہ ایران وار کو اگر کنٹرول کرنا ہے اکانومی وائز پاکستان کی, تو اگر میں ان کی جگہ ہوں, بھائی میں تو کب سے یہ بات کر رہا ہوں پچھلے 2-3 مہینے سے کہ بھائی یہ جو ہے اس وقت ایران وار کا, اب آپ اسے گیٹ یوز ٹو اٹ, دس از واٹ اٹس گوئنگ ٹو بی. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے اندر کوئی بہتری آئے گی, کوئی بہتری نہیں آئے گی, بس یہی ہے. تو keep that, so prepare for the worst, hope for the best. اللہ کرے کوئی سولوشن نکل آئے, but prepare for the worst. تو اب آپ جو ہے آپ یہ سمجھیں کہ کم از کم اگلے 1 سال کے لیے تو آپ 70 سے 100 کے قریب جو ہے وہ آپ کا یہ آئل جو ہے نا اس کے اندر اوور اراؤنڈ کرتا رہے گا. تو اپنی ساری پلاننگ جو ہے $100 کے اوپر کریں. آپ کا تیل جو امپورٹ ہے وہ $100 کے اوپر ہی ہوگا. اب جب تیل $100 کے اوپر ہوگا, آپ کے ایکسچینج فارن ایکسچینج کے اوپر پریشر پڑے گا, تو یو نیڈ ٹو ٹیک اسٹیپس جس سے آپ کی تیل کی کنزمپشن کم ہو. تو وہ تو آپ جائیں, آپ ابھی آپ لاہور میں آپ باہر جا کے دیکھیں تو ادھر تو طوفان ہے بڑی بڑی گاڑیوں کا, اور آپ ٹریفک آپ دیکھیں, مطلب کسی کو کوئی پرابلم ایسے لگتا ہے پرابلم ہی نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں وہ بیوروکریٹس کی ابھی ہر دوسرے دن کبھی پولیٹیشینس کی سیلریز بڑھ جاتی ہیں, ان کے پیٹرول الاؤنس بڑھ جاتے ہیں, کبھی بیوروکریٹس کی بڑھ جاتی ہیں. بھائی ایک طرف آپ جا کے $10 بلین بورو کر رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ جو جنگ کے اثرات ہیں ان سے آپ کے فارن ایکسچینج پہ نہ پڑے, دوسری طرف آپ خود ہی ایکسپینڈیچر جو ہے اس کو بجائے کم کرنے کے آپ بڑھائی جا رہے ہیں اس کو. تو اسی سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کس قسم کی کمٹمنٹ اور کس قسم کی پلاننگ ہے اس سارے ایشو کے اندر. بالکل تو رضا, مطلب ٹو آنسر یور کوسچن, میں تو تب بڑا خوش ہوتا کہ گرانٹ ہمیں یو ایس دے رہا ہوتا ہماری خدمات کی, اتنا ہم آگے پیچھے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور وہ دیکھیں نا اوپر نیچے آگے پیچھے یہ وہ کبھی ہر جگہ جو ہے ہم نظر آ رہے ہیں. اینڈ پھر لون ہی لینا تھا تو وہ تو پھر آپ سفارش کروا لیتے IMF سے. I know. اگر ہاں یہ بہتر کام ہوتا کہ IMF کو وہ بولتے کہ یار ایک تو پیسے بڑھاؤ اور پرانے والے کچھ معاف کر دو. تو ہارون بھائی, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آج, اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ایران وار کے اوپر بھی تفصیل میں بات نیکسٹ سیٹنگ جب ہماری ہوگی تب تک ذرا کچھ حالات زیادہ کلیئر ہوں گے کہ کس ڈائریکشن میں معاملات جا رہے ہیں. بہرحال آج کے لیے پاپولیشن کے اوپر ہم نے فوکس کیا, اور امید ہے کہ جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا تھا وہ یہ دیکھیں اور سنیں ذرا غور سے جو تجاویز پیش کی گئی ہیں آج. اس کے ساتھ ہی خدا حافظ.